اے قابض کر آزاد مجھے جس خاطر ہے میں نے نسلیں قربان کی، کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی۔ خان صاحب 7ویں دن بھی کنٹینر پر موجود تھے۔ راستے میں ایک فلائی اوور آ گیا۔ اچانک ہی خان صاحب کے سامنے ہائی وولٹیج تاریں آ گئیں۔ خان صاحب کا ہاتھ فضا میں بلند تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ ان تاروں سے ٹکرا جاتا، ایک مہربان ہاتھ آگے بڑھا اور خان صاحب کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ خان صاحب اس حادثے سے بچ گئے، مگر وزیرآباد کے قریب بزدل دشمن نے ان پر بزدلانہ حملہ کر دیا۔ لو کھالی گولی، اسی گولی سے ڈراتے تھے نا بزدلو۔ اس نے گولی کھائی، لوگوں کی طرف ہاتھ ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانثار ساتھی بھی گولیاں کھا بیٹھے ہیں۔ وزیرآباد پہنچتے ہی اس امپورٹڈ سرکار رانا ثنا منشیات فروش نے اپنا کام دکھا دیا۔ وہ جو ہر روز اسکرین پر بیٹھ کر بکواس کرتے تھے کہ یہ خونی مارچ ہے، آج انہوں نے اسے خونی بنا دیا ہے۔ وہ ڈٹا رہا، وہ ڈرا نہیں، وہ بکا نہیں، تو تم نے اسے اور اس کے جانثار ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ فیصل جاوید کے سفید کپڑوں پر سرخ خون کے دبے بتاتے ہیں کہ خان اور اس کے ساتھی گولی کھانے میں ایک دوسرے سے آگے تھے۔ وہ ان کے سینے پر مونگ ڈال رہا تھا۔ وہ ہر ایک خطرے سے لڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دشمن کمزور، بزدل اور گٹیا ہے۔ اس کا دشمن اس قوم کا بھی دشمن ہے۔ آج کے حملے نے ثابت کر دیا ہے کہ آزادی کی یہ تحریک حق راہ پر تھی، کیونکہ اب اس میں خون شامل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ باطل قوتوں نے ہمیشہ پاکستان کو آزاد ہونے سے روکا ہے، مگر اب پاکستانی سمجھ چکے ہیں کہ ان کی یہ نام نہاد آزادی بس ظاہری ہے۔ بظاہر ہم آزاد ہیں، مگر ہم ایک غلام زندگی گزارے ہیں۔ در حقیقت پاکستان کے فیصلے پاکستان سے باہر ہوتے ہیں۔ عمران خان نے تو صرف آئینہ دکھایا ہے قوم کو۔ پاکستان کا بچہ سمجھ چکا ہے کہ وہ غلامی کی زندگی گزارا ہے۔ پاکستان کو کمزور معیشت کے جال میں الجھا کر غلام رکھا گیا ہے تاکہ یہ ہر وقت روٹی کی فکر میں مبتلا رہیں۔ جو لوگ روٹی اور کپڑے کی فکر سے آزاد ہوں، انہیں سٹیٹس کی دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، حقیقی لیڈروں کو اسی طرح اپنے خون کے ساتھ اس قوم کی آبیاری کرنا پڑی ہے۔ 16 اکتوبر 1951 کا دن تھا۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ اوائل سرما کی اس شام نوابزادہ لیاقت علی خان 3:45 جلسہ گاہ میں پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ گارڈز کے مسلح دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ پنڈال میں 40-50 ہزار کا مجمع موجود تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنما شیخ مسعود صادق کے خطبہ استقبالیہ کے بعد وزیر اعظم مائک پر آئے۔ وزیر اعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے۔ اگلی صف میں بیٹھے افغان باشندے سید اکبر نے پستول نکال کر وزیر اعظم پر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ پہلی گولی وزیر اعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی۔ وزیر اعظم گر پڑے۔ فضا میں مائکرو فون کی گونج لہجہ بھر کو مولک رہی۔ پھر تحکمانہ لہجے میں پشتو جملہ سنائی دیا، ڈاچا ڈزے اوکرے اولا۔ یہ آواز ایس پی نجف خان کی تھی، جس نے پشتو میں حکم دیا تھا کہ گولی کس نے چلائی، مارو اسے۔ 9 سیکنڈ بعد 9mm پستول کا ایک فائر سنائی دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 3 فائر سنائی دیے۔ اگلے 15 سیکنڈ تک اور فائر سنائی دیتے رہے۔ اس وقت تک قاتل کے ارد گرد موجود لوگوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اس کا پستول چھین لیا گیا تھا، مگر ایس پی نجف خان کے حکم پر انسپیکٹر محمد شاہ نے قاتل پر سرکاری پستول سے یکے بعد دیگرے 5 گولیاں چلا کر اسے ختم کر دیا۔ وزیر اعظم شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لائے گئے۔ وزیر برائے امور کشمیر نواب مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم کو اسی گاڑی میں ملٹری ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے پر اسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ لیاقت علی خان کا قتل وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کی قیادت سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ سے نکل کر سرکاری اہلکاروں اور ان کے کاسا لے سیاستدانوں کے ہاتھ میں پہنچی۔ قتل کے محرکات، سازشوں کے نام اور واقعات کا تانا بانا شکوک و شبہات کی گہری دھند میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ 9 جولائی 1967 کی بات ہے، اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت۔ اس زمانے میں نہ ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے، نہ 24 گھنٹے بریکنگ نیوز والے چینل، اور نہ ہی پل پل کی خبر دینے والا سوشل میڈیا۔ پھر دوپہر ڈلتے ڈلتے یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں۔ انتقال سے ایک دن قبل محترمہ فاطمہ جناح حیدرآباد کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوئی۔ قائد اعظم کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید نے محترمہ کے انتقال کے بعد بتایا کہ میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی دعوت میں ان کی ملاقات محترمہ فاطمہ جناح سے ہوئی۔ محترمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا دل ڈوب رہا ہے اور وہ جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہیں۔ مادر ملت کا معمول تھا کہ وہ سونے سے قبل کیسر فاطمہ یعنی موہٹا پیلس کے تمام دروازے مکفل کر کے بالائی منزل میں اپنے کمرے میں سو جاتی تھی اور صبح بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بالکونی سے نیچے پھینک دیا کرتی تھی تاکہ ملازم 7 بجے انہیں اخبارات پہنچا دیں۔ اخبارات دیکھنے کے بعد جب وہ نہا دھو کر تیار ہوتی تو ملازم 10 بجے انہیں ناشتہ دے دیا کرتا تھا۔ ناشتے کے بعد محترمہ نچلی منزل میں اپنے دفتر میں آ جاتی۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول محترمہ نے چابیاں نہیں پھینکی۔ ملازم سمجھا کہ اتوار ہے، اس لیے ممکن ہے محترمہ دیر تک آرام کریں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی کوئی نتیجہ نہ ملا تو ملازم ان کی ہمسائی بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال بتائی۔ وہ فوراً کیسر فاطمہ پہنچی۔ جب دروازہ کسی طرح نہ کھلا تو ایک روایت کے مطابق اسے توڑ کر اور دوسری روایت کے مطابق کسی اور چابی کی مدد سے اسے کھول کر اندر پہنچا گیا، جہاں بستر پر محترمہ فاطمہ جناح کی لاش
लाश पड़ी थी। हुकूमत ने अगले दिन आम तातील का ऐलान किया और फैसला किया कि मोहतरमा को मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए, मगर मोहतरमा के लवाहकीन और अवाम ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। चुनाचा हुकूमत ने ऐलान किया कि इन्हें कायद-ए-आज़म के मजार के इहाते में शहीद मिल्लत लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर की कुबूर के साथ दफन किया जाएगा। तदफीन के मौके पर अवाम ने मोहतरमा का चेहरा देखना चाहा, जिस पर खलबली मच गई और अवाम को लाठी चार्ज और आंसू गैस के जरिए मुंतशिर करना पड़ा। पाकिस्तान एक दुखी वजूद है, इसके मुखलिस रहनुमाओं के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। पाकिस्तान एक नौनिहाल बच्चे की तरह अभी वजूद में आया था कि इसे यतीम कर दिया गया। कायद-ए-आज़म की सेहत पाकिस्तान बनने से पहले ही खराब हो चुकी थी, इनके फेफड़े खराब हो चुके थे। 1948 में कुछ अरसे जियारत में रहने के बाद इन्हें कराची मुंतकिल होने का मौका दिया गया, मगर एयरपोर्ट भेजने के लिए एक अच्छी एम्बुलेंस नहीं थी। पाकिस्तान बनाने वाला सबसे बड़ा लीडर एक सड़क किनारे खराब एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा और बिल आखिर जिंदगी की बाजी हार गए। वो कौन था जिसने कायद-ए-आज़म तक एक बेहतर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने दी? वो कौन था जिसने फातिमा जिन्ना पर तशद्दुद करके इन्हें कत्ल कर दिया? और इनके जख्मों के गवाह लोगों को किसने खामोश कराया? एक था अयूब खान। वो अमेरिका का पसंदीदा जनरल था, ऊंचा लंबा कद, अमेरिका की तरफ रागब और खूबसूरत बांका सजीला। इसे कई बरस तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रखा गया। और एक है खान, 13 जमातें, पाकिस्तान का सारा मीडिया सिवाय 2 चैनल्स के, बेशुमार व्लॉग, सबके सब इमरान खान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हिस्सेदार हैं। दिन रात इमरान खान के किरदार की धज्जियां उड़ाते हैं। ये सब नाकाम लोग खान साहब के विजन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब खान साहब को सियासत के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते। इसीलिए घटिया दुश्मन ने डायरेक्ट हमला किया है। पाकिस्तानी कौम के साथ कोई लीडर नहीं खड़ा हुआ। ये कौम बहुत अरसे से यतीमी की जिंदगी गुजारी थी, फिर इसे खान साहब जैसा आजाद आदमी मिल गया, क्योंकि इसने फैसला किया था कि ना मैं खुद झुका हूँ और ना ही अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। आज कौम से इसका लीडर छीनने की कोशिश की गई, मगर दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। खान साहब की टांग पर गोली मारकर दुश्मन ने अपने घटियापन का मुजाहरा किया है। एक बात तय है कि अगर दुश्मन खान साहब को शहीद भी कर देता तो खान साहब ने इस कौम को इतना शौर बख्शा हुआ है कि एक नहीं कई इमरान खान पैदा होंगे। इस मुल्क के हर घर से इमरान खान निकलेगा। इमरान खान एक शख्सियत नहीं है, वो एक तहरीक है। तहरीकें रोकी नहीं जाती। पाकिस्तानियों के दिलों में अमेरिका के खिलाफ बगावत पैदा हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम अब अमेरिका की गुलामी से निजात चाहती है, उनसे भी निजात चाहती है जिन्होंने इस कौम को अमेरिका का गुलाम बना रखा है। आज हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि हम क्या गुलाम हैं? जो तुम कहो हम मान जाएं। इमरान खान ने एक पुरअमन मार्च का ऐलान किया था। इसे खूनी बनाने वाले ये बात भूल गए कि इनके लीडर पर किया हुआ हमला कौम कभी नहीं भूलेगी। कौम ने आजादी का जो सबक पढ़ लिया है वो इसे फरामोश नहीं करेगी। इमरान खान कहते हैं रहनुमा लोगों की रहनुमाई करता है, रहनुमा लोगों की राय की पैरवी नहीं करता। वो कहते हैं कि इंसान को जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि ईमान की ताकत मजबूत बनाती है। इनका कौल है अपने अंदर के खौफ को खत्म कर दो तो तुम दुनिया के कामयाब इंसान बन जाओगे। इन्होंने सिखाया है कि पहले वो आपको नजरअंदाज करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे डरते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। लीडर नकलें मारकर नहीं बनता, वो दूसरों की डिक्टेशन पर नहीं चलता। वो कौम के सामने एक ऐसा नजरिया पेश करता है जिसे कौम दिलो जान से कबूल कर लेती है और सारी कौम मिलकर आजादी के नजरिए पर चलती हुई मंजिल पर पहुंचती है। जिस तरह कायद-ए-आज़म ने 2 कौमी नजरिए पर इस कौम को एक आजाद मुल्क दिया, इमरान खान ने इसी आजाद मुल्क में बसने वाली गुलाम कौम को आजादी का नजरिया दिया। वो नजरिया ये था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के मालिक हैं। पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी करेंगे, बैरूनी कुव्वतें नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।